بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آسان اصول فقہ کی 10ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے علم دین نافع بنائے، اس کا نفع ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ پچھلی کلاس میں ہمارے سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ ظاہر اور نصب سے متعلق ہے۔ ظاہر وہ کلام ہوتا ہے جو اپنے صیغے کے اعتبار سے ہی الفاظ کے اعتبار سے ہی معنی واضح کر دیتا ہے، یعنی کلام کا لفظوں سے جب معنی ظاہر ہو تو کہا جاتا ہے یہ کلام ظاہر ہے۔ جیسے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس آیت مبارکہ میں ظاہری الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جب ظاہری الفاظ یہ ہیں تو یہی اس آیت مبارکہ کا ظاہر ہے، جبکہ نص میں یہ ہوتا ہے کہ ما سیق الکلام لأجلہ، کلام کس مقصد کے لیے پیش کیا گیا، کلام کس مقصد کے لیے لایا گیا، اگر وہ مقصد پیش نظر رہے اور مقصد مقصود ہو جائے تو اسے نص کہا جاتا ہے۔ جیسے یہی آیت مبارکہ، تو یہ آیت مبارکہ کافرین کے رد میں نازل ہوئی۔ اب اگر اس آیت کے الفاظ میں جو ظاہری معنی ہے ان کا اعتبار کریں گے تو یہ ظاہر کہلائے گا، اور اگر ہم بات سے پڑھیے پہ جائیں گے آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی اس کی طرف جائیں گے تو پھر اس کو نص کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظاہر اور نص، پھر ان دونوں کے درجات میں فرق ہے۔ ظاہر بھی قطعی ہوتی ہے، نص بھی قطعی ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں آپسی درجات میں فرق رکھتے ہیں۔ ظاہر کا لیول نص کے مقابلے میں ڈاؤن ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ نص کا لیول اور پاور ظاہر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی اگر کہیں پر ظاہر اور نص ان دونوں کا ٹکراؤ آ جائے، یعنی ظاہر سے ایک مسئلہ سمجھ آ رہا ہو لیکن دوسری طرف نص سے اس کے اپوزٹ مسئلہ آ جائے، ظاہر ایک مسئلہ بتا رہا ہو لیکن نص میں اس کے برعکس مسئلہ آ جائے تو ظاہر والا مسئلہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص والے مسئلے پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ اصول کی بحث ہے۔ یہ بڑے آسان پیرائے میں ہم نے کافی ساری اس پر سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے اسباق کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ کو یہ ظاہر اور نص کا سبق آسان لگا ہوگا۔ اس کے آگے دو اقسام اور ہیں، یعنی ہم نے 4 کہی تھی، ظاہر، نص، آگے ہے مفسر، اور اس کے بعد ہے محکم۔ ظاہر و نص پڑھ لیا تھا، آگے ہے مفسر اور پھر محکم۔ نص میں مجتہد یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مقصد کیا تھا، یعنی ما سیق الکلام لأجلہ، اس کلام کا مقصد کیا تھا، یہ کلام کیوں بیان کیا گیا، یہ مجتہد ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ یعنی اللہ البیع وحرم الربا،
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ آیت مبارکہ ہم کافروں کے رد کے لیے نازل کر رہے ہیں۔ اللہ نے آیتیں نازل کر دی، مجتہدین نے، مفسرین نے ان آیتوں کا شان نزول دیکھا، ان کا سیاق و سباق دیکھا، تو ان مجتہدین کو یہ پتا چلا کہ یہ آیت مبارکہ رد کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یعنی نص میں جو وضاحت ہوتی ہے یا کنفرمیشن ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ اس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، وہ مجتہد یا مفسر کی طرف سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرق کتنا آئے گا؟ فرق کتنا آئے گا؟ مفسر میں یہی کنفرمیشن متکلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک بات کسی کی ہے اور میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے اس لیے کی ہوگی، میری بات بھی ویلڈ ہوگی، مانی جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاکت آئے گی، کمزوری آئے گی۔ لیکن اگر متکلم خود بتائے کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، متکلم خود اس کا مقصد بتا دے، اب شبہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ متکلم کی بات اور اس نے خود ہی اپنی بات کنفرم کر دی کہ میری بات کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مفسر ہے۔ سمجھ آ گئی بات سمجھ آئی؟ ان دونوں کے لیول میں اس کا لیول بڑا ہوتا ہے، اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے مفسر کی، نص کی پاور اس سے کم ہوتی ہے، کہ اس میں کہیں جا کر ایک کمزوری آتی ہے کہ ہو سکتا ہے مجتہد جس کو مقصد سمجھ رہا ہے وہ مقصد نہ ہو، دوسرا مقصد ہو، یعنی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ مجتہد نے یہ کہا کہ یہ آیت مبارکہ رد کرنے کے لیے نازل ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کا مقصد رد کرنا نہ ہو سکتا ہے کمزوری آئی اس میں، کیونکہ یہ مجتہد کی رائے، متکلم یعنی جس کی اپنی بات ہے وہ وضاحت کرے تو اس کی وضاحت کی ویلیو زیادہ ہو، کوئی دوسرا اس کی طرف سے وضاحت کرے تو وضاحت میں شبہ آئے گا، کہیں نہ کہیں جا کے کمزوری آئے گی۔ نص کی بڑی ویلیو ہے لیکن مفسر کے مقابلے میں کم۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں جی، یہ مفسر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مفسر کسی تعویل کی گنجائش نہیں رکھتا، کسی تخصیص کی گنجائش نہیں رکھتا، صرف اگر اس میں گنجائش ہوتی ہے تو منسوخ ہونے کی ہوتی ہے، صرف منسوخ ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ متکلم نے اپنی بات کو بالکل واضح کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے تو تعویل نہیں ہو سکتی۔ متکلم نے اپنی بات کو واضح کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے تو تعویل نہیں ہو سکتی، تخصیص بھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مشترک میں تعویل ہوتی ہے، عام میں تخصیص ہوتی ہے، یہ پرانے سبق ہیں ہمارے۔ جو لفظ مشترک ہوتے ہیں ان میں تعویلیں کی جاتی ہیں اور جو عام ہوتے ہیں ان میں تخصیص ہوتی ہے۔ چونکہ متکلم نے اپنے لفظ کی وضاحت کر دی ہے، اس نے اگر بتا دیا ہے کہ میرا یہ مطلب ہے، اب مشترک مشترک نہیں رہے گا، اب وہ مفسر بن جائے گا اور اس کا حکم پاور میں آ جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح اگر متکلم نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ عام ہے اور اس کی عمومیت ہم مراد لے رہے ہیں، تو پھر کسی کو گنجائش نہیں ملے گی کہ وہ اس میں تخصیص کرے۔ جب متکلم نے اس کی عمومیت ڈکلیئر کر دی
متکلم نے وضاحت کر دی کہ یہ عام لفظ ہی ہے، اب کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے کلام میں اپنی مرضی سے تخصیص کرے؟ کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ منسوخ کا آپشن، ایک آپشن اس میں رہتا ہے، باقی سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں منسوخ کا، یعنی متکلم اپنی اس بات کو ختم کر کے نیا حکم نازل فرما دے، اب یہ منسوخ ہو سکتا۔ اتنی بات سمجھ آئی ہے تو آگے چلیں ہم جی۔ تو مفسر کا لیول نص کے لیول سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی پاور اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہوگی یہ بات؟ ظاہر ہے ظاہر سے تو اور ہی زیادہ ہوگی، ظاہر سے نص بڑی ہوتی ہے، نص سے مفسر بڑا ہوتا ہے۔ مفسر کی مثال دوں یا پہلے محکم کلیئر کریں؟ چلے مفسر کی مثال پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، ساتھ ہی فرمایا كُلُّهُمْ، پھر فرمایا اجمعون، سارے ملائکہ نے اکٹھے سجدہ کیا۔ جملہ یہاں تک بھی پورا ہو جاتا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، سمجھ آ رہی بات؟ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس آیت مبارکہ کا ظاہر یہ ہے کہ فرشتوں نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس آیت مبارکہ کی نص جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار تھا، جو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتوں نے جواب نہ دیا اور جناب آدم نے جواب دیا تو اللہ نے انہیں سجدہ کروایا، تعظیم آدم کروائی گئی، یہ اس کی نص بنتی ہے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ ان معنی میں کہ اس میں کسی تعویل یا تخصیص کی گنجائش نہیں، یہ مفسر بنتی ہے۔ یہ جو دو لفظ ذکر کیے گئے، ایک اور دو، یہ متکلم نے خود ذکر کر دیے ہیں۔ ان لفظوں میں آ کر کیا کیا ہے؟ یہ لفظ ملائکہ جمع تھا، ایسا ہی ہے جمع، اس جمع پر جب الف لام آئے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے، استغراق یعنی تمام افراد۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب افراد کی بات ہوتی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سارے ہوں یا ہو سکتا ہے ایک دو مس بھی ہوں، لیکن سب کی بات کر دی، یعنی اتنی بات ہوتی تو یہ آپشن ہوتا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو اکثر نے کر لیا ہوگا، ایک دو نے نہیں کیا ہوگا۔ اتنی آیت میں یہ بات، یہ احتمال موجود تھا، بات سمجھ آئی؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، اگر اتنا بولا جاتا تو پھر یہ احتمال موجود تھا کہ سب نے نہیں کیا، ایک آدمی چھوڑ بھی دیا ہوگا، اکثر نے کیا۔ لیکن اس کے ساتھ جب یہ لفظ متکلم نے خود ہی اضافہ کر دیا، اس نے آ کر وہ جو ایک آدھ چھوٹنے والی بات تھی اس کو ختم کر دیا، اس نے نہ ختم، بالکل سب نے سجدہ کیا، بات سمجھے؟ اور یہ متکلم کا لفظ، متکلم نے خود اس مقام پر پیدا ہونے والے ایک احتمال کو اپنے اس لفظ سے ختم کر دیا۔ اب یہاں پر کوئی اپنا یہ قاعدہ لگا کے کچھ سوچ نہیں سکے گا، اس کی سوچ ہی ختم کروا دی، فرمایا کلہم۔ اتنی آیت کے بعد ابھی بھی ایک احتمال باقی تھا، ابھی بھی ایک احتمال باقی تھا، وہ احتمال یہ تھا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہوگا، لائن میں لگ کے آ رہے ہوں گے، ایک پہلے کر کے چلے گئے ہوں گے، دوسرا پیچھے، تیسرا پیچھے، چوتھا، تو یوں سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہوگا، باری باری سجدہ کیا ہوگا، یا ایک ٹیم نے آ کے سجدہ کیا وہ چلے گئے، پھر دوسری ٹیم آ گئی اس نے سجدہ کیا وہ چلی گئی، تو یوں یہ ٹیمیں ٹیم وائز سجدہ کر رہی ہوں گی۔ متکلم نے فرمایا نہیں، اکٹھے سجدہ کیا، یعنی اتنے الفاظ سے جو دل میں ایک خیال پیدا ہو رہا تھا، متکلم نے اپنے ہی لفظوں میں اس خیال کو ختم فرما دیا۔ اب
اب یہ آیت مبارکہ ان لفظوں کے ساتھ مفسر ہے. یہ بات سمجھ، اس میں اب کوئی احتمال نہیں. کوئی بندہ نہ افراد کے بارے میں کوئی احتمال پیدا کر سکتا ہے، نہ اکٹھے سجدہ کرنے کے بارے میں کوئی احتمال پیدا کر سکتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اور یہ متکلم نے وضاحت کی. اب دیکھیے آپ کو یہ بات کتنی آسانی سے سمجھ آ گئی. فرق بھی لوگوں کا ذہن میں رہ گیا ہے کہ جو مجتہد وضاحت کرے گا اس کی وضاحت ویلڈ ہوگی، لیکن اس کی وضاحت کی ویلیو وہ والی نہیں ہوگی جو متکلم کی اپنی ویلیو ہوگی. اس کے ساتھ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے محکم. یہ محکم کیا ہوتا ہے؟ محکم وہ ہوتا ہے کہ جو ان سب سے زیادہ پاور میں آ جائے، جس کی وضاحت بالکل مکمل ہو، اس میں تعویل کی گنجائش بھی نہ ہو، تخصیص کی گنجائش بھی نہ ہو، اور یہ منسوخ کی گنجائش بھی نہ رکھے. بالکل واضح، تعویل کی گنجائش بھی نہ ہو، تخصیص کی گنجائش بھی نہ ہو، اور منسوخ کی گنجائش بھی نہ رکھے. بات سمجھ آ رہی؟ اس میں منسوخ کی گنجائش تھی، اس میں منسوخ کی گنجائش نہیں ہے. یہ محکم ہوتی ہے یہ آیات طیبات. بات سمجھ آئی ہے؟ اس کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے محکم آیات طیبات کی، محکم احادیث طیبہ کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر محکم اور مفسر دونوں کا آپس میں ٹکراؤ آئے گا تو محکم راجے ہو جائے گا، اس پر عمل ہوگا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کا اور اس کا آ جائے گا تو اس پر عمل ہوگا، یہ چھوڑ دیا جائے گا. اور اس کا مقابلہ ہوگا، اس پر عمل ہوگا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ دلائل کے میدان میں یہ باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ محکم کہاں کہاں آئے گا. اب تھوڑی سی توجہ کریں، گفتگو پر تھوڑی سی توجہ کریں. جتنی آیات طیبات میں اللہ نے اخبار بیان کی، اخبار سمجھتے ہیں؟ اخبار خبریں، مسئلے نہیں، خبریں بیان کی. جناب موسیٰ کا یہ واقعہ ہے، جناب عیسیٰ کا یہ واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے. ایک بندے نے یہ کام کیا، اللہ نے جتنی خبریں بیان فرمائی. خبریں منسوخ نہیں ہو سکتی. خبر کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا سچی یا جھوٹی. بات سمجھے ہیں آپ؟ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. خبر منسوخ نہیں ہوتی، یعنی منسوخ احکام ہوتے ہیں، مسئلے منسوخ ہوتے ہیں. ایک مسئلے کی پہلے اجازت تھی، پھر اس کا ٹائم ختم ہوا تو وہ اجازت بند کر دی گئی. لیکن جو خبر ہوتی ہے، میں نے کہا نا اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خبر دی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دی، جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر دی، پچھلی امتوں کے کسی بندے کے بارے میں خبر دی. سمجھ آ رہی بات؟ جتنے واقعات ہیں، جتنی اخبار ہیں، یہ ساری آیات محکم ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منسوخ ہونے کا مطلب ہوتا ہے پہلے والا چھوڑ کے دوسرا والا نیا حکم آئے گا. خبر اگر پہلے سچی تھی تو بعد میں بھی یہی والی سچی رہنی چاہیے، اور اگر پہلے جھوٹی تھی اب سچی آ رہی ہے تو پھر قرآن پاک پر الزام آ جائے گا کہ قرآن میں جھوٹی خبریں بیان ہوئی. تو خبریں جہاں بھی آئیں گی یہ ساری کے ساری آیات محکمات ہوں گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اخبار والی آیتیں ساری محکم ہیں. اب آگے
مسائل والی آیتیں، احکام والی آیتیں، احکام والی آیتیں آ رہی ہیں اور زمانہ ہے نبی پاک کا. زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ٹھیک ہے، احکام کی آیتیں آ رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ مسئلے حل فرماتے ہیں، آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہے، آپ مسائل کا حل کرتے ہیں. اب یہ جو جتنی آیات ہیں احکام والی، یہ ساری کی ساری مفسر کے درجے میں ہیں، کیونکہ نبی پاک جب موجود ہیں تو یہ احتمال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے مسئلے کے، پچھلے حکم کے منسوخ ہونے کا حکم نازل فرما دے. ہیں جی، نبی پاک موجود ہے نا، یہ ہم اسی زمانے کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، تو اس ٹائم تک آیات مفسر تھی. پھر کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور وحی کا سلسلہ ختم. وصال پاک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہوا. اب جو مفسر آیات طیبات تھی ان کے منسوخ ہونے کا آپشن ختم ہو گیا. اب کون منسوخ کرے گا؟ نبی پاک علیہ السلام کی وحی کا سلسلہ ختم، وہی تو آئے گی نہیں، تو منسوخ کون کرے گا؟ متکلم کے علاوہ کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اور متکلم جو ہے اپنے نبی کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا. یہ بات سمجھ. مفسر احکام والی جتنی آیتیں ہیں نبی پاک کے زمانہ پاک کے بعد وہ ساری کی ساری محکم کے درجے میں چلی جاتی ہے. یہ بھی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، یہ بھی آسان بات تھی. اچھا ہاں ماشاءاللہ. اب اسی میں محکم کی ایک اور پہچان بھی یاد کریں. یہ باتیں یاد رکھیے گا، بڑے کام کی باتیں ہیں. ایک ہوتا ہے محکم لعینہ، ایک ہوتا ہے محکم لغیرہ. یعنی محکم لعینہ وہ آیت مبارکہ جو خود سے محکم ہے، اور محکم لغیرہ جو کسی کی وجہ سے اب محکم ہوئی ہے. اپنی ذات میں اس میں آپشن تھا منسوخ ہونے کا، لیکن کسی وجہ سے اب اس کا یہ آپشن ختم ہو گیا ہے. محکم لعینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک کی ہی اگر ہم بات کریں تو نبی پاک کے زمانہ پاک میں بھی کچھ آیات طیبات یا کچھ مسئلے ایسے تھے جن میں اللہ نے ابداً کا لفظ ذکر فرما دیا. ابداً کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مسئلہ آیا ہے، ذات فرمایا ابداً، ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ہے. اب جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ہے، نبی پاک موجود بھی ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ اب ہمیشہ فرما کے اس مسئلے کو بدلے گا؟ نہیں نا. تو جن مسئلوں میں اللہ نے ابداً فرما دیا یا نبی پاک نے جن مسئلوں میں ابداً فرما دیا، مثال کے طور پر نبی پاک نے فرمایا الجہاد ماض ابداً، جہاد ہمیشہ جاری رہے گا. اب یہ مسئلہ نبی پاک نے بتایا، جہاد ہمیشہ جاری، ابداً فرمایا نا ہمیشہ. اب اس لفظ کی وجہ سے اس میں منسوخ ہونے کا احتمال ختم. اب نبی پاک کی موجودگی میں بھی یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا. ابداً یہ بتاتا ہے کہ اب اس میں منسوخ ہونے کا آپشن ہی نہیں تھا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ محدود فی القذف جو لوگ ہوتے ہیں، محدود فی القذف سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کسی پاک دامن پر لگائے تہمت زنا کی، اس کو حد لگتی ہے، 80 کوڑے مارے جاتے ہیں.
جس کو وہ حد لگتی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا. اللہ فرما رہا ہے یہ جن کو حد لگ گئی، یہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی، ان کی اب کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ نے ابداً فرمایا ان کی گواہی اب کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی رد ہو گئی. ٹھیک ہو گئی یہ بات. اب یہاں لفظ ابداً اللہ نے ذکر فرمایا ہے جی، تو اب کیا یہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ جب ہمیشہ کی بات فرما رہا ہے تو یہی اس کی سچی بات ہے. اب اگر وہ اپنی بات سے بدلے گا تو یا تو یہ ابداً کہنا اس کا درست نہیں ہوگا، یا پھر وہ کہتے ہیں نا غلطی لگی، مشابہ لگا. تو یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں یار یہ ایسا ہوگا، کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلتا ہے ارے یار یہ تو غلط ہو گیا، تو وہاں سے میں پھر چینج کر دیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بڑا ہے، اللہ کا مسئلہ الگ ہے. اللہ کریم جب ابداً فرماتا ہے تو وہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. یہ آیت مبارکہ نبی پاک کے زمانے میں بھی محکم بھی آئی نہیں ہوگی. بات سمجھ آئیے یہ بھی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات والی جتنی آیاتیں طیبات ہیں، اللہ نے فرمایا انہ هو التواب الرحیم. انہ هو التواب الرحیم منسوخ نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کہ وہ آج تواب ہے رحیم ہے کل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. جو اس کی صفتیں ہیں وہ ابدی ہیں. یہ تو پتہ ہے آپ کو اللہ کی ذات بھی ابدی ہے، اللہ کی صفات بھی ابدی ہے. ازلی، ابدی، قدیم کہا جاتا ہے ان کو. سمجھ آ رہی بات؟ اب چونکہ اللہ کی صفات قدیم ہے، ازلی، ابدی ہے تو یہ چینج نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کریم نے یہ فرمایا، اب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بعد میں وہ فرمائے وہ تواب نہیں ہو. تواب ہے تو ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، یہ منسوخ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جو آیات طیبات ہیں یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتی. یہ محکم آیات ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ خبروں والی آیت محکم، پھر اللہ کی ذات و صفات والی آیت محکم، پھر جن میں اللہ نے تعبید کا لفظ ذکر فرما دیا ہے، ہمیشہ کا لفظ ذکر فرما دیا ہے، یا قیامت تک کا ذکر فرما دیا ہے، وہ ساری آیات محکم ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ماشاءاللہ. دوسرا تھا محکم لغیرہ. تو محکم لغیرہ یہ آیات طیبات ہوتی ہیں جو نبی پاک کے زمانے میں مفسر ہوتی ہیں، اور جب وصال پاک ہوا تو اس کے بعد محکم ہو گئے. لغیرہ نا لوصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا لانقطاع الوحی، یہ وہ آیتیں ہوتی ہیں جو وحی کا سلسلہ ختم ہونے کی وجہ سے محکم ہو جاتی ہیں. یعنی ویسے تو محکم نہیں تھی، ان میں آپشن تھا کہ ہو سکتا ہے یہ آیتیں منسوخ ہو جائیں، یہ حکم منسوخ ہو جائے. لیکن جب نبی پاک کا وصال پاک ہو گیا اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ان کا آپشن ختم ہوا. ان ساری آیات کو کہا جاتا ہے یہ محکم لغیرہ. بات سمجھ آئی؟ مفسر اور محکم. اب جو اہم بات ہوتی ہے ان کا تقابل. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا. اب آپ کی توجہ ہمیں چاہیے ہوگی. وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. پیچھے اللہ نے محرمات کا ذکر فرمایا، جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ان کا اللہ نے ذکر فرمایا. فرمایا ان کے علاوہ
سب جائز ہے. ماں سمجھتے ہیں؟ ماں عام لفظ ہے. یہ ہماری گفتگو پیچھے عام کے سبق میں ہو چکی ہے. اب اس کا ترجمہ کریں گا. تمہارے لیے ان کے علاوہ ساری جائز ہیں، ساری حلال ہیں کہ تم اپنے اموال کے ذریعے ان کی جستجو کر لو، عورتوں کو تلاش کر لو، مہر دے کر عورتوں کو تلاش کر لو. اس آیت مبارکہ کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ نے حلال عورتوں کا ذکر فرمایا ہے اور مہر کا ذکر فرمایا ہے. اس کی نص یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کریم نے ابتغاء بالمال کا ذکر کیا ہے. یہ آیت مہر کے بارے میں نازل ہوئی، یہ نص ہے اس کی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس میں مفسر یہ ہے اتنا ہو گیا. اب ایک اور آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا. اب دیکھیں اس آیت میں کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ تمام عورتیں جو محرمات کے علاوہ ہیں وہ حلال ہیں. 2 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، ساری عورتیں حلال ہیں جو حرام عورتوں کے علاوہ ہیں، جو محرمات کے علاوہ ہیں. یہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. مثنى وثلاث ورباع. اب یہ آیت مبارکہ نص ہے. یہ آیت مبارکہ کس بات میں نص ہے؟ بیان عدد میں. اس نے فیگر کنفرم کیا. یہ آیت مبارکہ مہر کی نص ہے. یہ والا اس کا ظاہر ہے. ظاہر سے یہ پتہ چل رہا تھا ساری عورتیں حلال ہیں، جتنی مرضی رکھ لو، جتنی مرضی سے نکاح کر لو. لیکن نص اس آیت مبارکہ کی نص یہ ہے کہ 2، 3 اور 4 تک کی اجازت ہے. بیان عدد میں یہ آیت مبارکہ نص ہے. آپ فیصلہ کیا کریں گے؟ اس کے ظاہر پر عمل کریں گے یا اس نص پر عمل کریں گے؟ جی، ظاہر پر عمل کیا جائے گا یا نص پر عمل کیا جائے گا؟ اس نص پر عمل کیا جائے گا. یہ کہا جائے گا 4 سے زیادہ حلال عورتوں کی اجازت نہیں. سمجھ آئی بات؟ ماشاءاللہ. اب کوئی بندہ آئے اور وہ اصول اس میں تھوڑے بہت پڑے ہوں، وہ بولے دیکھیں یہ لفظ ما عام ہے. آپ اسے یہی کہیں گے ہم بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے عام ذکر فرمایا. لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ جب آیات طیبات اس طرح آتی ہیں کہ ان میں ظاہراً تعارض آ جائے تو ظاہر چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص پر عمل کیا جاتا ہے. سو یہ ظاہر قابل عمل نہیں رہے گا اگر اس ظاہر سے کوئی یہ سمجھے کہ تمام عورتیں حلال رکھی ہیں اللہ نے، تو اس کو اس پر عمل نہیں کرنے دیا جائے گا، اس پر اسے عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ پھر لوگ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات وہ بھی تو آیت ہے، تو آپ اسے سمجھائیں کہ اب دیکھو اگر اس پر عمل کریں گے تو اس کا عمل چھوٹ جائے گا. آپ مطلب اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتے کہ جس پہ دل کرے عمل کرے، ایسا نہیں ہوتا. کچھ اصول ہونے چاہیے. اگر وہ کہیں گے اس آیت پر بھی تو عمل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس آیت پر بھی عمل ہوتا، کیونکہ یہ جو جتنی ظاہر آیتیں ہوتی ہیں وہ اپنی نصوص کے ضمن میں آ جاتی ہیں. اس آیت کا بھی مطلب اور مقصود وہی ہوگا جو نص میں بیان ہو چکا. سمجھ آ رہی بات؟ اور آسان کر دوں، اگر اصول فقہ کی زبان میں ہم اگر سمجھانا چاہیں گے تو یہ عام مخصوص البعض ہو جائے گا. یعنی یہاں پر جو لفظ عام ہے یہاں تو کوئی اس کا مخصص نہیں آیا، لیکن یہ جو نص ہے اس کی تخصیص کر رہی ہے کہ یہاں عمومیت باقی نہیں رہی. یہاں جو علت بیان کی گئی، حلال ہونے کا بیان کیا گیا، وہ 4 تک کی عورتوں کا بیان ہے، 4 سے زیادہ کا بیان نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ چلے
ایک اور مقام پر اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا 3 منٹ، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، ایک عورت ہوتی ہے مستحاضہ. مستحاضہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جسے بدن سے خون نکلتا رہتا ہے اور وہ بیماری کا خون ہوتا ہے. یہ معذور خاتون ہوتی ہے، معذور شرعی. یہ حائضہ نہیں ہوتی. یہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے یہ خون بیماری کی وجہ سے آتا ہے. اسے اس خاتون کو معذور کہا جاتا ہے. جیسے ہمارا مردوں کا جسم کے کسی حصے سے ہاتھ کٹ گیا، خون نکل آیا، دانت سے خون نکل آیا، سر سے خون نکل آیا، اسی طرح یہ خون بیماری کا نکلتا ہے خواتین کا. تو جس خاتون کا نکلے اسے کہتے ہیں مستحاضہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ اسے مستحاضہ کہا جاتا ہے. یہ بیماری کا خون ہوتا ہے اور یہ کنٹینیو جاری رہتا ہے، تسلسل کے ساتھ آتا ہے. اب اس پر جو حکم لگتا ہے وہ معذور شرعی کا حکم لگتا ہے اگر باقی شرائط پائی جائے. ہم کلاس ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، یہیں سے ہم بات دوبارہ شروع کریں گے. دوبارہ کلاس فوراً جوائن کر لیجیے گا.